ہمارا دین کہتا ہے کہ ظالم کے آگے کبھی سر نہ جھکائیں، اور ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دیں۔ ظالم کا ساتھ دینے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم پر اور زیادہ ظلم کریں، بلکہ ظالم کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو راہ راست پر لے کر آئیں تاکہ وہ لوگوں پر ظلم نہ کر سکیں۔ پاکستان میں اس وقت ظالم لوگ کون ہیں؟ کون سب سے بڑے ظالم ہیں؟ اس وقت پاکستان میں جو ظالم ہیں وہ چینی مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیا ہے۔ پاکستان میں ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا، غریبوں سے ناجائز فائدہ لیا، غریبوں کو تنگ کیا۔ جو غریب کو تنگ کرتا ہے، جو غریب پر ظلم کرتا ہے، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص ان ظالموں کا ساتھ دے جو کہ عوام پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ وہ ظالموں کا سردار ہے، وہ سردار اعلیٰ ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وہ شخص کون ہے جس نے ان ظالموں کا ساتھ دیا؟ وہ ہمارے سردار، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے ان کو فائدہ ضرور دیا ہے۔ چینی پر تحقیقات ہوئیں، کوئی اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ چینی اور سے اور مہنگی ہوتی چلی گئی۔ آٹے پر تحقیقات ہوئی، خان صاحب کچھ نہیں کر سکے، آٹا اور مہنگا ہو گیا۔ اور اب جب پٹرول کی بات آئی، پٹرول شارٹ ہوا، غریبوں پر ظلم کیا گیا، تو خان صاحب نے ان کو اور ریلیف دیا، 25 روپے اور مہنگا کر دیا۔ آج تک تاریخ میں پٹرول اتنا کبھی مہنگا نہیں ہوا۔ پٹرول کب شارٹ ہوا تھا؟ جب تقریباً 81 پر پٹرول تھا، 81 روپے تھا۔ اس وقت پٹرول ٹھیک چل رہا تھا، کوئی شارٹ نہیں تھا، بالکل بہترین سسٹم تھا۔ 75 روپے پر آیا، شارٹ ہو گیا۔ اگر خان صاحب کی اتنی مجبوری تھی، ان لوگوں کو نہیں روک سکتے تھے، تو آپ 5-7 روپے بڑھا دیتے، 81، 82، 83 اتنا کر دیتے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی، ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے دیا۔ تو میری نظر میں، بلکہ عوام کی نظر میں، آپ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ آپ نے عوام کو ارطغرل غازی ڈرامے پر لگایا تاکہ ایمان تازہ ہو سکے۔ آپ خود بھی یہ ڈرامہ دیکھتے رہے ہیں، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے اس میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ارطغرل غازی نے انصاف کے لیے جنگ کی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی وہی سزا دی جو کہ ایک عام شخص کی بنتی تھی۔ ارطغرل غازی ڈرامے سے جو سبق آپ نے سیکھنا تھا، وہ بالکل نہیں سیکھا۔ آپ اس کے برعکس چلے گئے۔ آپ تو ان ظالموں کے ساتھ ہو گئے، آپ مظلوم کے ساتھ تو نہ ہوئے۔ آپ نے تو مظلوموں پر اور ظلم کیا۔ آپ اسلام کی ہسٹری کو بلا چکے۔ آپ اسلام پر اتنی بات کرتے ہیں، آپ ہر وقت دینی قصے سناتے ہیں، لیکن آپ نے اس پر تو بالکل بھی عمل نہیں کیا۔ آپ نے غریبوں کا کیا بھلا کیا؟ اس وقت پاکستان میں آپ کی حکومت نہیں ہے، ان ظالم لوگوں کی حکومت ہے، ان مافیاز کی حکومت ہے، جن کو آپ روک نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے تو آپ کسی اور شخص کو آنے کا موقع دیں، تاکہ وہ شخص تو اپنی کوشش کرے، ان ظالموں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن آپ ہیں کہ ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ آپ استعفیٰ دیتے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی کہ جس کا ملک پر کنٹرول ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہی اس پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہی اس پاکستان کو چلاتا ہے۔ آپ ان کے آگے بے بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو خدارا آپ رحم کریں عوام پر، آپ سب کی جان چھوڑ دیں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ آپ قرضوں کی بات کرتے ہیں کہ پہلے حکمرانوں نے قرضہ لے کر عوام کو ریلیف دیا۔ آپ نے تو ان حکمرانوں سے زیادہ قرضہ لیا، لیکن ریلیف تو بالکل بھی نہیں دیا۔ تعلیم پر آپ نے کیا فوکس کیا؟ کتنا بجٹ بڑھایا؟ جہاں پر آپ کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا، وہاں پر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا۔ تعلیم پر پیسہ خرچ نہیں کیا۔ آپ کے بلند و بالا دعوے کدھر چلے گئے؟ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ آخر میں غریب کا نقصان ہوا۔ ووٹ جس نے آپ کو دیا، اب ہر بندہ پچھتا رہا ہے کہ ہم نے کیوں خان صاحب کو ووٹ دیا۔ غلطی کی عوام نے، لیکن تجربہ تھا، عوام نے تجربہ کر لیا۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہترین حکمران دے، جو اسلام پر چلیں، جو انصاف پر چلیں، جو اس ملک کی خدمت کر سکیں، انصاف کر سکیں، اسلام کے مطابق انصاف کر سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔